حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، کائنات کے واسیوں کی موت و حیات کا مالک، لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور اگر میرا اللہ کسی سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیارے پیغمبر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، اعلیٰ اور بالا پر۔ معزز اور مکرم سامعین، عزیز دوست اور بزرگوں، انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس دوران اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر اس انسان کی دنیاوی زندگی نامکمل ہوتی ہے۔ اس میں اس کا کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ دنیاوی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جو اس عارضی زندگی میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جتنی یہ ضروری ہے
اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کی زندگی میں اللہ کے دین کا ہونا یہ دنیا کی زندگی میں بھی ضروری ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ جس طرح ہم دنیاوی جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو خریدنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، ہماری بڑی فکر ہوتی ہے۔ کسی نے جوتا خریدنا ہے اور اس نے 500 700 یا 1000 روپیہ خرچ کرنا ہے تو بڑا تدبر کرتا ہے، بڑا غور کرتا ہے، حالانکہ یہ جوتا 6 ماہ چلے گا، سال چل جائے گا، بس اس کے بعد ختم۔ غور کیا کرتا ہے، فکر کیا کرتا ہے، میں نے یہ محنت سے کمایا ہے، اب میں نے اس کو دینا ہے دکاندار کو، اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس 1000 کے عوض میں جو چیز دکاندار سے خریدوں وہ پائیدار ہونی چاہیے۔ حالانکہ جب انسان دکاندار کے پاس جائے نا، وہ کپڑے والا ہے، وہ جوتے والا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے کسٹمر کو قائل کر لے، لیکن یہ کپڑا جوتا خریدتے وقت، چیزیں خریدتے وقت دکاندار کی نہیں سنتا، اپنے دل کا اطمینان بھی حاصل کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے یہ پائیدار ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ مجھے فائدہ دے گی، میرے پیسے ضائع تو نہیں ہو رہے، اور اگر اس کے کوئی ساتھ ہے تو اس سے بھی مشورہ کرے گا، اور پھر دکاندار کی اتنی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ساری اپنی تحقیق اور اپنی تسلی کے بعد چیز کو خریدتا ہے، اس چیز کو جس نے اس کو دنیا کی زندگی میں ایک عارضی سا فائدہ دینا ہے۔ لیکن دین اسلام جو ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دینا ہے، دنیا اور آخرت کے دن کے درمیان جو قبر کا معاملہ ہے اس میں بھی فائدہ دینا ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا اسی سچے سچے دین کی بنیاد پہ جو ہم دلیل کی بنیاد پہ حاصل کر کے عمل کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ کم ظرفی ہے لوگوں کی کہ جب ضروریات زندگی کی چیزیں خریدیں، وہ بھی عارضی فائدہ دینے والی، وہ بھی بالکل معمولی سی، اور اس پہ تحقیق بھی ہے، اس پہ تصدیق بھی ہے، اس پہ سوچ اور فکر بھی ہے، اس پہ دور اندیشی بھی ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، جیسے جس نے بتا دیا بس اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں ہے، نہ یہ مزاج ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر بات آئی کفر اور اسلام کی تو پھر بھی قرآن نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے، مشرکوں سے، دین کے دشمنوں سے، دین پر اعتراض کرنے والوں سے کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دلیل پیش کرو۔ اور جب بات آئی دین کے اندر تو پھر بھی شریعت کا یہی مطالبہ ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنے سنائے دین کے اوپر عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ جیسے جس سے سن لیا، میرے مرشد نے کہہ دیا، میرے رہبر نے کہہ دیا، میرے باپ نے کہہ دیا، میرے بڑے نے کہہ دیا، میرے مولوی صاحب نے کہہ دیا، میرے پیر صاحب نے کہہ دیا، وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، ان سے کیسے غلط بیانی ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان سنے سنائے دین کے اوپر عمل کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ دیندار لوگ، دین کے اوپر عمل کر کے آنے والے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، معاملات کرنے والے، میرا فیصلہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے عاملۃ ناصبہ، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور نیکیاں کی ہیں، میں رب ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، یہ نہیں وہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لی اور کوئی اہتمام نہیں، اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، اذانیں دینے والے، حج عمرہ کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کتنا خطرناک فیصلہ یہ کہ عمل کر کر کے تھک گئے دنیا کے اندر، پھر بھی عمل برباد کر دیے، تصلی نارا حامیہ۔ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا نیکیوں کا کہ جنت میں داخل کیا جاتا، لیکن ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عارضی چیزوں کے لیے تحقیق بھی، تصدیق بھی، تسلی بھی،
سوچ فکر بھی اور دور اندیشی بھی، لیکن دین کے لیے کچھ بھی نہیں. جیسے جس نے بتایا جہاں سے جو سن لیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کو دین ڈکلیئر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ہستی، مدبر ہستی، دین کے اوپر بہترین طریقے سے چلنے والی ہستی اور دین کے اوپر عمل کا معیار کیا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں ایسی کوئی نیکی ابوبکر صدیق نے نہیں چھوڑی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو. جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ابوبکر نے وہ کی ہے، اور جس برائی سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس کے قریب بھی نہیں گیا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، 2 قبیلے صلح کے لیے آئے، بنو اسد اور بنو غطفان. یہ 2 قبیلے صلح کے لیے آئے ہیں، اور یہ 2 قبیلے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے دین کی، سب سے زیادہ نقصان پہنچایا دین کو. اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کو طاقت ملی جہاد کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے، قصاص کے ذریعے سے. تو یہ صلح کرنے کے لیے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ صلح ہوگی آپ سے، لیکن آپ ذلیل ترین صلح کریں گے ہمارے ساتھ، جس میں آپ کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا. اگر صلح کرنی ہے تو اس انداز سے صلح ہوگی. اور انہوں نے اپنی شرط سامنے رکھی کہ آج تک تم لوگوں نے ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں کو شہید کیا ہے ان کا تم قصاص دو گے، ان کی دیت تم دو گے، دیت ادا کرو گے ان کی، اور جو تمہارے مرے ہیں وہ سارے مردار ہیں. اب یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں اچھا ہے یا برا ہے؟ کیوں جی بتائیں نا. مال آئے گا نا، دیت ملے گی، پیسہ آئے گا، مسلمان مضبوط ہوں گے. اور مسلمان شان و شوکت سے صلح کر رہے ہیں، وہ ذلیل ہو کے صلح کر رہے ہیں، دشمن ذلیل ہو رہا ہے. سراسر اس میں مسلمانوں کا، اسلام کا فائدہ ہے، امت کا فائدہ ہے. لیکن قربان جاؤں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر، ان کی دینی غیرت پر اسی وقت کھڑے ہوئے، کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو شرائط آپ نے رکھی ہے کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا آپ کا طریقہ ہے؟ اندازہ کر لیں. یہاں تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے پوچھ لیا تو لڑ پڑیں گے، اور لڑتے بھی ہیں اور باہر نکال دیتے مساجد سے. سوال کوئی کرے، کوئی بچہ کرے، کوئی بوڑھا کرے، کوئی نوجوان کرے تو طرح طرح کی باتیں سنا کے اس کو اپنی مسجد سے، اپنی مسند سے دور کر دیا جاتا ہے. سوال کا جواب تک نہیں دیا جاتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حق ہی نہیں آپ کو سوال کرنے کا. یہاں خلیفہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور دوسرے خلیفہ جنہوں نے مستقبل میں بننا تھا سوال کر رہے ہیں کیا یہ آپ کی رائے ہے یا رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا میں تو امیر المومنین ہوں، میں تو ہر لحاظ سے آپ سے افضل ہوں، بلکہ کہا نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے اور میرا اپنا تدبر ہے. کہنے لگے میں نہیں مانتا. اسی وقت انہوں نے رجوع کر لیا. آج کر کے دیکھیں ایسے. پہلی بات کسی میں دینی حمیت اتنی موجود ہی نہیں ہے. ہمیں دین ملتا ہے بازاروں سے، بازاروں میں جو مجالس لگی ہوتی ہیں، محافل جو منعقد کی جاتی ہیں، وہاں پہ گویے قسم کے مولوی آتے ہیں، نہ جن کے آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، نہ جن کو قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، نہ جن کا کوئی پیر ہے نہ مرشد ہے، نہ کوئی ادارہ ہے نہ ان کا کوئی مادر علمی ہے. ان کو بلا کے ان سے دین سیکھا جاتا ہے. جب ان کو بلا کے دین سیکھا جائے گا اور اسی دین پہ عمل کیا جائے گا، پھر نہ عزت بچے گی، نہ مال بچے گا، نہ دین کا کچھ بچے گا. دلیل مانگی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً رجوع کرنے والے اڑتے نہیں تھے اپنی بات پہ. یہ نہیں دیکھتے تھے میں خلیفہ ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، میں شان و شوکت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تم سے افضل ہوں. آج تو کہتے ہیں میں مسجد کا صدر ہوں، مجھ سے پوچھا کیوں ہے، میں تو ذمہ دار ہوں، میں تو انتظامیہ کا آدمی ہوں. امام کی یا کسی مقتدی کی کیا اوقات ہے کہ مسجد کے اندر، ادارے کے اندر کوئی غیر شرعی عمل ہو رہا ہے اور اس کے اوپر وہ آواز اٹھا لے؟ ہمارا معیار یہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر بنے، اور ان کی سیاست بھی بڑی نایاب تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں حج کے سیزن میں عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، حج کے سیزن میں بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، اور معاش بھی مضبوط ہو جاتا ہے یہاں کا، ہر لحاظ سے حج کے موسم میں معاملات اچھے چلتے ہیں، لیکن سال پورا جو ہے وہ روٹین نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے تدبر کیا، خلیفہ تھے، حکمران تھے، امیر تھے، انہوں نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی کہ حج اور عمرہ اکٹھا نہیں ہوگا آج کے بعد۔ اب انہوں نے حدیث کی مخالفت نہیں کی، قرآن کی مخالفت نہیں کی، اسلام کی مخالفت نہیں کی، تدبر کیا ہے، غور کیا ہے، فیصلہ کیا حکمران ہونے کے ناطے کہ لوگ حج کے سیزن میں حج کر کے جائیں، روٹین میں دوسرے سال کے جو دن ہیں ان میں عمرہ کرنے کے لیے آئیں، یہ رونق بحال رہے گی اور معاملات اچھے طریقے سے چلیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے، شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، حج اور عمرہ اکٹھا کرنے پہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ اب ان کے مد مقابل کون آیا؟ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد محترم نے یہ پابندی لگائی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ دین کس پہ اترا ہے؟ اگر تو دین اترا ہے عمر ابن خطاب کے اوپر تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے پابندی لگا سکتے ہیں، اور اگر دین اترا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے، امیر المومنین کے، خلیفۃ المسلمین کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ یہ دین ہے، صاف اور شفاف اور پروقار دین ہے ہمارا، جس کا مذاق بنایا ہوا ہے، عجیب و غریب سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، طریقت کا راستہ الگ ہے، شریعت کا راستہ الگ ہے، رہبریت کا راستہ الگ ہے، اتنے نسب اور اتنے راستے بنا کے اللہ کی قسم جب کافر ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ مسکراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان سے زیادہ ہم سے زیادہ خرافات تو ان کے اندر موجود ہیں، ہم جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے۔ ہمارا کردار یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر۔ دین سیکھنا ہے، دلیل سے سیکھنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لین دین کے معاملات ہے، کاروبار، تجارت ہے، کچھ بھی ہے، دلیل بنیاد ہوگی پھر آپ کا وہ عمل قبول ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیغام بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو کہ ان کو میرے پاس بلایا جائے۔ دین کے معاملے میں غیرت ہونی چاہیے، ہماری غیرت جاگتی ہے اپنی ذات کے معاملے میں، بس اپنی ذات سے آگے ہماری سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے، کسی اور کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات ہے، ہم دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہماری سوچ فکر اپنے تک محدود ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ وہ آئے 3 مرتبہ اجازت مانگی، چلے گئے، وہ آئے 3 مرتبہ اجازت مانگی، یہ ریاست کے معاملات میں مصروف تھے، اجازت نہ دے سکے، وہ چلے گئے۔ اب پھر ان کو دوبارہ بلایا، سوال کیا آپ آئے نہیں، انہوں نے کہا میں آیا تھا، میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ 3 مرتبہ اجازت مانگو، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو واپس۔ اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اور یہاں تو 10 مرتبہ لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور پھر پہلے کھٹکھٹانے کی نسبت اور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، اگلا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے، 3 مرتبہ اجازت مانگیں، دروازہ نوک کریں، آواز دیں، جواب آتا ہے ٹھیک ہے، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ واپس چلے جائیں۔ اور اسی طرح کال کرنا شروع ہوتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 کالیں اکٹھی کر دیتے ہیں، بھائی اگلا بندہ نہیں اٹھا رہا، آپ ہی سمجھ لیں کہ مجبوری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی آگے سے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سنا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، ایک نایاب صحابی تھے، مجاہد بھی تھے، زاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، اور ایسی خوبیاں جو بیان کرنے سے باہر ہیں اس وقت۔ وہ کہہ دیتے کہ بزرگ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے تو صحیح کہتے ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں، دلیل لے کے آئیں، اگر آپ دلیل نہیں پیش کریں گے عمر کو بڑا سخت پائیں گے۔
اگر آپ اپنی یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے آپ اس کی دلیل پیش نہیں کرتے، عمر کا رویہ آپ کے بارے میں سخت ہوگا۔ انہوں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا میں کچھ جھوٹ بول دوں، میں بھی تو صحابی ہوں اور میں سفید بالوں سے جھوٹ بولوں گا آپ کے سامنے امیر المومنین؟ کچھ نہیں کہا۔ ان کو پتا تھا کہ دلیل دینی پڑنی ہے۔ اسی وقت مسجد نبوی میں گئے اور وہاں انصار صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کچھ صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے میرے بھائیو، اللہ کے بندو، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ انہوں نے بھی کہا ہاں سنی ہے، جان میں جان آئی۔ ان کو لے گئے عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کہنے لگے امیر المومنین، میری اس بات کے، اس روایت بیان کرنے کے یہ سارے میرے ساتھی گواہ ہیں۔ انہوں نے گواہی دی، پھر جان چھوٹی۔ آج ہم نے معمولی سمجھ لیا دین کو، کسی بھی ارے گہرے سے دین لے لے، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، کوئی فیس بک پہ حدیث ڈال دیتا ہے، ہاں جی، کوئی واٹس ایپ پہ حدیث ڈال دیتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے، یقین جانے، حدیث لکھی ہوتی ہے، حوالہ ساتھ دیا ہوتا ہے، نمبرنگ کی ہوتی ہے، جب اس کو چیک کیا جاتا ہے وہ نکلتی نہیں ہے۔ اب آپ تو نہیں کریں گے، عام بندہ تو نہیں نہ کرے گا، وہ جیسے پڑھے گا پھر دیکھے گا بخاری کا حوالہ، مسلم کا حوالہ، ترمذی کا حوالہ، ابو داؤد کا حوالہ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کیا گیا، وہ عمل کر لے گا۔ اس قدر دین کو خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام مدینہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، مدینے کے سب سے پائے کے امام ہیں، علم، عمل، تقوی، زہد، اس میں اپنی مثال آپ ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے جیلوں میں جانے والے، کوڑے کھانے والے، اذیتیں برداشت کرنے والے، لیکن دین سے نہیں پھرے۔ ایک ایک حکم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے سالوں جیلوں کے اندر گزار دیے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کیا ہے؟ ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا دل کرتا ہے مسجد نبوی سے باندھوں۔ میرا دل کرتا ہے مسجد نبوی کوئی عام جگہ ہے؟ کیوں جی؟ ایک نماز پڑھے تو 1000 نماز کا ثواب ہے۔ کتنا؟ ایک نماز پڑھے 1000 نماز کا ثواب ہے مسجد نبوی کے اندر۔ اب ان کی نیت بھی اچھی ہے، کرنا بھی انہوں نے عمرہ ہے، بڑا عظیم کام ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالحلیفہ کی جگہ اگر میں مسجد نبوی سے جو ہے وہ احرام باندھ لوں تو امام صاحب نے آگے سے کیا کہا ہوگا؟ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کی دھمکی اس کے سامنے رکھ دی، اللہ رب العالمین کی دھمکی اس کے سامنے رکھ دی کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو رک جانا چاہیے، ان کو باز آ جانا چاہیے۔ اگر وہ عمل کر رہے ہیں ترک کر دیں، اگر ارادہ ہے وہ بھی چھوڑ دیں۔ ان تصیبہم فتنۃ، کہیں ایسا نہ ہو اس مخالفت کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے یا کسی غیر کے پیچھے لگ کے، اللہ کہیں ان کو کسی آزمائش اور فتنے کے اندر مبتلا کر دے، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کو دردناک عذاب کے ساتھ ان کو ہمکنار کرے۔ یہ دین ہے ہمارا جس کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، جس نے جو بتا دیا، جہاں سے جو سن لیا بس اس کے مطابق ہم نے عمل کر لینا۔ جی ہمارے بڑوں نے بتایا یہ ہے۔ کعب بن مانے رحمہ اللہ، آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایک یہودی عالم کے بیٹے تھے، بہت بڑا یہودی عالم تھا ان کا باپ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن بلایا، موت کے قریب تھا، اور مجھے ایک کتاب پکڑائی، وہ کہنے لگا میری ساری زندگی کا علم کا نچوڑ اس کتاب میں لکھا ہے، تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم اس سے رہنمائی لے لینا۔ ابھی ہم اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حارث بھائی بھی تھے، ہم سارے بیٹھے تھے، تو ایک آدمی سے، ایک نوجوان لڑکے سے بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جیسے مجھے کہتا ہے نا میں ویسے ہی عمل کرتا ہوں۔ یقین جانے یہ ابھی کچھ دیر پہلے کے الفاظ ہیں، نوجوان لڑکا ہے، فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے، سمجھدار ہے، بالغ ہے، اور وہ کہتا کیا کہ جیسے میرا باپ مجھے بتاتا ہے نا بس میں ویسے کرتا ہوں۔ یہی تو ہلاکت ہے۔ دین باپ پہ نہیں اترا، باپ کی بات بھی جو دین کے مطابق ہے اس کو لینا ہے، جو دین کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ مطالبہ ہے رب العالمین کا۔ وقت گزرتا گیا، نبی علیہ السلام آئے، میں اپنے مسئلے اسی کتاب سے دیکھتا، حضرت ابو بکر کا دور آیا، اپنے مسئلے میں اسی کتاب سے دیکھتا، حضرت عمر کا دور آیا، فتوحات بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اسلامی رقبہ سلطنت بڑھ گئی،
میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعویٰ کیا، پھر ابو بکر صدیق آئے، اب عمر ہیں، یہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے دنیا میں اسلام کے نام پہ، اگر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سوچ فکر نے مجھے اس بات پہ ابھارا بھی میں نے اپنے باپ کی لکھی ہوئی تو پڑھی ہے نا، آپ مساجد میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد یہ نظر نہیں آئے گی، جا کے سروے کریں آپ، کچھ مساجد ہوں گی، الحمدللہ اس میں ہماری مسجد بھی شامل ہے، یہاں آپ کو حدیث کی ہر کتاب تقریباً ملے گی جو معروف ہے سیاہ ستہ میں، جو حدیث کی معتبر 6 کتابیں ہیں تقریباً ساری ملیں گی، قرآن مجید کی تفاسیر ملیں گی، تراجم ملیں گے، اور ہماری دیگر مساجد میں چلتا یہ ہے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی، کسی مرشد کی لکھی ہوئی، کسی اسکالر کی لکھی ہوئی، اور اسی سے رہنمائی لیتے ہوئے، اور ہمارے بھائی جو افریقہ کے جنگلوں میں بھی جاتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو چائنا میں بھی جاتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی جا کے تبلیغ کرتے ہیں نماز کی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کے پاس بھی اگر کوئی کتاب رہنمائی کے لیے دی ہوتی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ نہ قرآن کی ہوتی ہے نہ حدیث کی ہوتی ہے، کسی عام امتی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے، قرآن کیوں نہیں؟ اس کی گارنٹی ہے جو رب العالمین نے دی ہے، اس کی آیات کی، اس کے الفاظ کی، حروف کی گارنٹی رب العالمین نے دی ہے کہ ان کو جو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ میں نے کہا کہ اصل تو رات دیکھتا ہوں جا کے، میں جستجو جب انسان کی اچھی ہو، نیت اچھی ہو، اور وہ مخلص ہو جائے کہ میں نے جو حق ہے اس کو پہچاننا ہے، تو پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ میں نے اصل تو رات کو پکڑا، اس کو جھاڑا، مٹی وغیرہ صاف کی، جو حالات تھے بند پڑی تھی سالوں سے، اور جب میں نے اس کو ایسے کھولا تو میرے سامنے سب سے پہلے جو عبارت آئی نا تورات کی، اس عبارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، اسلام کے غلبے کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی تھی، اور میں اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے سے پہلے پہلے مجھے ہدایت نصیب کر دی۔ باپ تو کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا یا ان کے صحابہ کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن اصل جو تورات ہے جو آسمان سے رب العالمین نے نازل کی ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی وقت حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب تک باپ کی لکھی ہوئی، بڑے کی لکھی ہوئی پہ چلتے رہے اس وقت تک گمراہ رہے، اور جب ڈائریکٹ آ کے آسمانی کتاب کو کھولا اللہ نے سینہ بھی کھول دیا۔ میں آپ کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہماری بھی زندگی ایسی تھی، جیسے ماں نے بتا دیا کر لیا، جیسے بھائی نے بتا دیا کر لیا، جیسے جو بابا جی جن کے پاس جاتے تھے بیٹھتے تھے قدموں میں، جیسے انہوں نے بتا دیا کر لیا، اور یقین جانے زندگی فضول تھی، بے سکون تھی، بے چین تھی، اور بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن کھولنے کا موقع دیا اللہ نے ساری چیزیں سامنے روشن کر دی۔ آپ کو بھی میں یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، تحقیق کریں، کوئی بات آپ کو کہتا ہے نماز کے بارے، فرائض کے بارے، نوافل کے بارے، دین کے بارے، کاروبار معاملات کے بارے، تو آپ دلیل اس سے ضرور مانگیں اسلام کی روشنی میں، اور اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن مجید ہے جو اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی ہے جو آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے حالت ایمان میں شہادت والی عظیم موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔